سب سے پہلے اصل اولیاء صاحب جو اصل مسئلہ ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں، اور یہ سب کو اچانک سے خیال کیوں آیا؟ کیا کوئی جو حکومت کی اتحادی جماعتوں کی جو جماعتیں ہیں ان کا بھی کوئی الائنس ہے؟ کیا آپس میں مشاورت سے ہوا ہے؟ یہ محض اتفاق ہے؟ سب ایک وقت میں آ کر ناراض ہو گئے؟ کیا ہوا؟ چیزیں تو اگرچہ پہلے سے چل رہی تھیں لیکن یہ ایک وقت میں سب نے اپنے شکووں کا اظہار کیوں کر دیا؟ دیکھیں، سچویشن تو خیر بہت پہلے سے اس طرح کی چلی آ رہی تھی، گلے شکوے ہیں، اور اس طرح کی جو فرجائل حکومت بنتی ہوتی ہے، خصوصاً جو پارلیمانی سسٹم ہے ہمارے ہاں، اس سسٹم کے اندر اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور یہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب کو نیا نہیں ہوا۔ جتنی بھی فرجائل گورنمنٹ رہی ہیں، خواہ وہ بے نظیر کی اٹھا لیں، خواہ وہ نواز شریف کی اٹھا لیں، ایکسیپٹ کہ 2/3 میجورٹی جو لی تھی نواز شریف صاحب کے، یہ ٹھک 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 چلتی رہتی ہے۔ میں چونکہ ایک طویل عرصہ میں نے بلوچستان میں گزارا ہے، تو بلوچستان میں تو ایسے ہوتا تھا کہ جیسے آج ایک دلہن ناراض ہو کے گئی تو کل دوسری آ گئی، دوسری ہو کے تیسری آ گئی۔ بڑا یہ فرجائل حکومتوں کا مسئلہ ہے۔ اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے پاکستان میں اب بننی بہت کم ہو گئی ہے، شاید بننی لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کسی ایک پارٹی کو اتنا زیادہ اختیار دیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ کیوں ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آفٹر اس کے نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد پی ٹی آئی کا ایک فرم سٹینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا لوز ہوا کچھ گروہوں کے بارے میں۔ مثلا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیوروکریٹس نے ان کو ٹیک اوور کر لیا، اور بیوروکریٹ نے یہ طے کرا دیا ان سے کہ ہمارے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور اگر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو پھر ہم تو کام نہیں کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے بیوروکریٹ جس بندے کے ساتھ نہ ہو وہ حکومت کا خاک چلائے گا، وزیر تو نہیں چلاتا تھا حکومت، وہ تو پیچھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈرز نے ان کو اس سطح پہ لے آئے کہ جناب ہمارے ساتھ۔ اب جب یہ دونوں نے حکومت کو جسے کہتے ہیں آم کو پلپلا کر دیا جائے، تو جب آم کو پلپلا کر دیا جائے تو رس چوسنے والے سارے آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم بھی رس چوسیں۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا، بہت باقی پارٹیاں بھی آ گئیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ سوائے اختر مینگل کی پارٹی کے معاملے میں، کیونکہ ان کو میں جانتا ہوں، ان کے معاملات بڑے اچھی طرح، ان کا ایک ہی ایشو ہے اور وہ ہے مسنگ پرسنز کا، اور وہ ابھی 2 دن پہلے بھی 20 مسنگ پرسن ان کے واپس آئے ہیں، آہستہ آہستہ وہ مسنگ پرسن ان کے آ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک طویل عرصے سے ان کا ایک امیج جو تھا بلوچستان میں بہت خراب ہوا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس طرح آواز نہیں اٹھائی، اس لیے ان کے اپنے بندے بھی وہاں مارے گئے تھے، تو ان کا تو ٹھیک ہے۔ باقی آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، ایم کیو ایم کی تاریخ ایسی چلی آ رہی ہے بالکل۔ کاف لیگ کا سیریس ایشو ہے، اور کاف لیگ کا سیریس ایشو اس لیے ہے کہ کاف لیگ نہ ہوتی تو نون لیگ جو تھی سنگل میجورٹی پارٹی تھی پنجاب کے اندر، اور وہ کاف لیگ نے ان کے ساتھ مل کے یہ کی۔ اس سے پہلے روایت یہ رہی ہے کہ جو چھوٹی پارٹی پنجاب میں مرکز کے خلاف حکومت بننے سے روکتی تھی، اس کو کچھ نہ کچھ بلکہ بہتر مقام مثلا وٹو صاحب کو ملا تھا، نقی صاحب کو ملا تھا، بلکہ نقی صاحب کے بارے میں تو بے نظیر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ کا مرشد کون ہے جو آپ کو 3 بندوں کے ساتھ آپ کو وزیر اعلیٰ بنوا گیا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں وہ ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے اس ایکسپیکٹیشن سے ان کو شاید کم ملا ہے، اس لیے ان کی ناراضگی جو ہے وہ سیریسنس کی بات ہے، محتاج ہے، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ذرا آغا صاحب سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت جو ناراضگی کی وجہ بنا ہوا ہے؟ آغا صاحب بہت شکریہ۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پنجاب میں گورننس سب سے بڑا مسئلہ ہے، کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے، ترقیاتی فنڈز کا نہ ملنا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یا پھر وزراء کا بے اختیار ہو جانا یا ان کو بے اختیار بنا دیا جانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس پر آپ ناراض ہیں حکومت سے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایگریمنٹ کیا تھا آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ باہم مشاورت کا عمل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا، جو کہ نہیں ہوا۔ دوسری بات تھی کہ پالیسی میکنگ کے اندر ہماری ان پٹ ہوگی، یعنی ہماری ایک زیرک قیادت ہے، تجربہ کار قیادت ہے، اور یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی پالیسی بنے گی اس کے اندر ہماری مشاورت کے ساتھ بنے گی اور ہماری شعارشات اس میں شامل کی جائے گی، جو کہ آج تک کبھی بھی کسی پالیسی کے اندر نہ ہمارا کوئی دخل رہا، نہ ہمیں مشورے کا موقع دیا گیا، نہ ہمیں مشورے کے لیے طلب کیا گیا۔ اس کے بعد پاور شیئرنگ تھی، آپ نے دیکھا کہ پاور شیئرنگ
کے اندر ہمارا شیئر جو ہے وہ ہمیں میسر نہیں آیا. جو آیا بھی, اگر 2 منسٹریاں پنجاب کے اندر دی گئیں تو وہ بھی امپاورمنٹ جو ہے اس کی کمی رہی, یعنی کہ تیسری مرتبہ تو ان کے سیکٹری تبدیل کر دیے. اختیارات, یعنی اختیارات کیا, اختیارات سرے سے نہ ہونے کے برابر, یعنی بے اختیار وزارت جو ہے وہ کیا وزارت ہوتی ہے. اس سے تو وزارت نہ ملے, جیسے کہ وفاق کے اندر انہوں نے 1 ہمیں وزارت دی, 2 دینی تھی, ہم قبول کر گئے, ہم نے کہہ دیا 10. کیا مراد ہے کہ کیا وزارت یا پورٹ فولیو ایسا ہے جس میں کوئی کام کرنے کا مارجن نہیں ہے, یا ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے؟ یہ 2 الگ الگ چیزیں, آپ کی اس سے کیا مراد ہے بے اختیار سے؟ میرے بھائی اگر میں وزیر ہوں اور میں کئی مرتبہ وزیر رہا, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ مجھے وزارت دی جائے اور میرا وزیر جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے میرے مشورے کے بغیر. یعنی اگر وہ کام کر رہا ہو اور میں مطمئن ہوں تو آنن فانن اس کو تبدیل کر دیا جائے. صوبے کے اندر تیسری مرتبہ اپنا سیکٹری تبدیل کر دیے گئے, یعنی وزیر کو وزارت دے کے اس کو بے اختیار کر دیا جائے. تو یہ تو شکایت ہوتی ہے نا جی. یہ حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں 2 وزارتیں دینی تھی, 1 دی, ہم نے 1 کے لیے 10 ماہ پہلے کہہ دیا کہ ہمارے خلاف پراپوگنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وزارت کے لیے آپ کو ریزرویشن پیش کرتے ہیں, جو کہ ہم نے حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے اتحادی ہم تھے, جو 3 ماہ بعد ہم نے حکومت کو کہا. ایک سوال آغا صاحب میں آپ سے صرف اور کر لوں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. مجھے آپ میری ایک منٹ میری بات سن لیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا. یعنی حصے دار بننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رائے راست پہ چلا جائے, عام آدمی کو ڈیلیور کیا جائے, عام آدمی کی مہنگائی کی شکایت کو دور کیا جائے, بے روزگاری کی شکایت کو دور کیا جائے, بیڈ گورننس کو ختم کیا جائے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کو درست رکھا جائے. عام آدمی کو تو یہی کچھ چاہیے ہوتا ہے نا میرے بھائی. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکیں گے تو کل بلدیاتی الیکشن جس کا اعلان حکومت کر رہی ہے, کل الیکشن آتے ہیں, تو اس کے اندر کس منہ سے ہم جائیں گے عوام کے پاس؟ یہ شکایات کوئی غیر جمہوری شکایات نہیں ہے, یا حصہ کم ملنے کی شکایت نہیں ہے. حصہ کم ملا, ہم نے وڈرا کر لیا, ہم نے کہا نہ دیں. اب تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 10 وزارتیں بھی دیں تو ہم نہیں لیتے, لیکن عوام کو تو ڈیلیور کریں نا میرے بھائی. یہ ہماری شکایت ہے اور ہماری جائز شکایت ہے. ناجائز تو ہم ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ ایک بات یہ تھی میری بات سنیں. ایک بات یہ تھی کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ہمارے ممبران کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو پی ٹی آئی کے اپنے ممبران کے ساتھ ہوگا. یعنی جو ان کے اپنے ممبران کے ساتھ ہو رہا ہے وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا, پی ٹی آئی کے ممبران کے ساتھ ہو. آغا صاحب میں ایک سوال اجازت دیں کہ سوال میں کر سکوں آپ سے. ارشاد عارف صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ سے جناب آپ سے جو وعدہ خلافی ہو رہی ہے, معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور یہ جو ڈیلیور نہیں کیا جا رہا, اور کرپشن بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کوئی گرفت نہیں ہے حکومت کی, اس کے ذمہ دار آپ بزدار صاحب کو سمجھتے ہیں یا عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, بزدار صاحب تو شریف آدمی ہیں, وہ بیچارے اگر چیف منسٹر بن گئے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو چوائس کرنے والے کا قصور ہے نا میرے بھائی. اگر عمران خان صاحب نے ان کو وسیم اکرم پلس سمجھا ہے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بزدار صاحب کی کوئی ذمہ داری اس میں بنتی ہے. وہ تو اپنے تئیں کوشش کر رہے ہوں گے. پنجاب حکومت میں آپ شامل ہیں, پنجاب حکومت کے کپتان جو ہیں وہ تو بزدار صاحب ہیں. اگر یہاں کرپشن بڑھ رہی ہے, یہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے, وزیروں کو اختیارات نہیں ہے, تو وہ تو بزدار صاحب نے دینے ہیں, وہ تو عمران خان نے نہیں دینے. میرے خیال میں تو یہ سارے حالات آپ کے علم میں ہیں کہ یہاں پہ پنجاب کی حکومت کس طریقے سے چل رہی ہے اور کیا طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے. یہ تو ساری ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے نا جی. اگر کمی بیشی بھی ہوتی ہے تو وہ عمران خان صاحب
کو دور کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر کہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب نہیں عمران خان صاحب چلا رہے ہیں؟ مطلب اگر کوئی اس کا کریڈٹ ہوگا تو وہ عثمان بزدار صاحب کو ملے گا، اگر کوئی خامیاں ہوں گی تو شاید وہ بھی عثمان بزدار صاحب کے حصے میں جائیں گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب براہ راست اس کے ذمہ دار ہیں؟ میرے خیال میں پارٹی قیادت جو ہے وہی ذمہ دار ہوا کرتی ہے. ہمارے دور میں جب ہم مرکز میں بھی تھے، پنجاب میں بھی تھے، تو ذمہ داری اگر پنجاب کے اندر کوئی کمی بیشی ہوتی تو ظاہر ہے وفاق کی ذمہ داری ہوتی کہ ان کی چوائس جو ہے وہ غلط ہے. ہماری حکومت نے اگر پرویز الہی صاحب نے ڈیلیور کیا تو اس کا کریڈٹ کس کو ملا؟ وفاق کو بھی ملا اور صوبے کو بھی ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چوائس پارٹی قیادت کی ہوتی ہے، بنیادی بات قیادت ہی ذمہ دار ہوتی ہے کہ کمی بیشی جو ہے وہ بالکل صحیح ہو رہی ہے. اور اب تو دیکھیں نا پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. ہم تو ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے، لیکن اور وہ بھی ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم دوستوں کے دوست ہیں، ہم اپنی روایات کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے. ہماری تو دونوں طرف سے اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے نا، ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور اگر ساتھ کھڑے ہیں تو عوام ہمارا گریبان پکڑتے ہیں کہ تم لوگ اپنے دور میں تو ڈیلیور کرتے رہے ہو، آج ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کیوں نہیں مشاورت کا حصہ بنتے ہیں؟ بالکل بسا صاحب یہ بات بڑی سمپل سی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہم نے ڈیلیور کیا، پنجاب میں ہماری حکومت تھی، ہم نے پرفارم کیا اور ہماری کارکردگی کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. تو آپ ایک تجربہ کار جو وزیر اعلیٰ جو رہے ہیں اور اب سپیکر ہیں یا ان کی حکومت رہی ہے، آپ ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ مشاورت کے عمل میں ان کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ یہ طے ہوا تھا کہ مشاورت کے عمل میں ان کو شامل کیا جائے گا. کیوں نہیں ایسا کرتے؟ بجائے اس کے کہ آپ ایسا کریں، ان کے وزراء کو کام بھی نہیں کرنے دے رہے، بار بار مداخلت کرتے ہیں، سیکرٹریز تبدیل ہو جاتے ہیں، بے اختیار کر دیا جاتا ہے. اسداللہ بھائی گزارش یہ ہے کہ اتحادوں کی حکومتوں میں ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف ایک اپنی انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، ہمارا اپنا ویژن ہے، اپنی سوچ، اپنا منشور ہے. اسی طرح کیو لیگ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، ایم کیو ایم ہے، مینگل صاحب ہیں، جی ڈی ہے. وہ کوئی ہمارے میں ضم تو نہیں ہو گئے نا. ان کی ایک ڈیفینیٹلی ان کو اپنی سوچ رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ ہمارے الائی ہیں اور ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر وہ وفاق میں بھی، صوبوں میں بھی، حکومتوں میں موجود ہیں. پھر یہ ایشوز آتے رہتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک کبھی کامل علی آغا صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، ایم کیو ایم کے دوستوں کو سن رہا ہوں کہ ایشوز آتے ہیں، ڈائلاگ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہو رہا ہے. ایون کہ مینگل صاحب کے آپ کو منظر عام پہ نہیں آ رہے، ان سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، جی ڈی اے والوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی. اسی طرح کیو لیگ سے بھی 2-3 راؤنڈ ہو چکے ہیں. تو ایشوز ہیں، بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایشوز ہیں، اور ان کی جینوئن ڈیمانڈز یہ ہیں کہ جہاں تک فنڈز کا تعلق ہے، جہاں تک پاور شیئرنگ کا تعلق ہے، ظاہر ہمارا ایک ایگریمنٹ موجود ہے. اب ہمارے اینڈ پہ اکنامیکلی ایسی سچویشن ہے ملک کی جہاں پر ایشوز اکنامیکلی ہیں، موجود ہیں، کہ جتنی توقعات ان کی ہیں شاید اتنے فنڈز ہم نہیں دے پا رہے ہیں. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ ایون کہ گھر کے اندر بھی بہن بھائیوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر کچن میں برتن پڑے ہیں آپس میں وہ بھی ٹکرا جاتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں کچھ زیادہ اپوزیشن کے لیے اور جو میڈیا میرے خیال میں زیادہ سر وہ آپس میں میاں بیوی کے درمیان برتن ٹکرا جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر میاں یا بیوی میں سے ایک ہفتے کی مہلت دے دے اور کہے کہ اگر تم نے ہاؤس ان آرڈر نہ کیا تو 1 ہفتے کے بعد میں اپنا فیصلہ کر لوں گی، تو سنجیدگی سے سوچنا پڑتا ہے اس کو. پھر نہیں اسداللہ بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں آپ کو خبر بھی دے دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ مذاکرات ہو چکے ہیں، بات چیت ہو چکی ہے، جہاں پر کمی کوتاہی ہے، جہاں پر ان کے ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی وہ ایڈریس کیے جائیں گے انشاءاللہ. کیو لیگ، ایم کیو ایم، مینگل صاحب، جی ڈی اے ہمارے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے.